بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس میں عوام تو عوام، خواص لوگوں کو بھی اس میں دھوکہ ہوتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، لیکن وہ اعتکاف ٹوٹ چکا ہے، اسے ثواب بھی نہیں ملتا۔ وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ مسجد کی جو حد ہے، حدود مسجد سے باہر اگر کوئی معتکف ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا معتکف بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے، اگر کوئی شرعی اور طبعی ضرورت ہے اس کی وجہ سے وہ باہر جا رہا ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے، طبعی ضرورت بھی نہیں ہے، ان دونوں ضرورت کے بغیر اگر کوئی معتکف آدمی حدود مسجد سے باہر ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا، اعتکاف فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اب حدود مسجد کسے کہتے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمارے عام بول چال کے اندر تو مسجد کا جتنا بڑا حصہ ہے اس پورے حصے کو ہم مسجد کہتے ہیں، یعنی مسجد کی جتنی بڑی باؤنڈری ہے، مسجد جہاں تک ہے گھرا ہوا، ان سارے حصوں کو ہم مسجد کہہ دیتے ہیں۔ پورے احاطۂ مسجد کو ہم مسجد بولتے ہیں، عرف کے اندر ہمارے بول چال میں یہی ہے۔ مسجد کا جتنا بڑا احاطہ ہو، عرف عام میں سارے حصے کو مسجد ہی کہا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، شرعی اعتبار سے پورے احاطۂ مسجد کا مسجد ہونا ضروری نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے صرف وہ حصہ مسجد کہلائے گا جسے مسجد بنانے والے نے مسجد کی نیت سے وقف کیا ہو، اور وہاں صرف نماز مقصود ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ دوسرے آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد کا وہ حصہ جس میں نماز ہوتی ہے، جو صرف نماز کے لیے خاص ہے، اس کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو شریعت کے اندر مسجد کہا جائے گا، اور عام بول چال میں پورے احاطے مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اب سمجھیے، ہمارے معتکفین حضرات پورے احاطے مسجد میں گھومتے پھرتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کی حد اور حدود مسجد صرف وہ حصہ کہلائے گا جو صرف نماز کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ جن حصوں میں نماز ہوتی ہے اور جس کو بانی مسجد نے نماز کے لیے خالص صرف اور صرف نماز کے لیے وقف کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، مسجد کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بقیہ حصہ ہے وہ بھی اگرچہ مسجد کا ہے، لیکن اس میں اگر معتکف جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے معتکف کو چاہیے کہ مسجد کے بانی سے، مسجد کے متولی سے معلوم کر لے کہ مسجد کا حصہ کہاں تک ہے، اور مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نقشہ لٹکا کر کے مسجد میں چپکا دے کہ مسجد کا اصل حصہ یہاں تک ہے، حدود مسجد یہاں تک ہے چاروں طرف، تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو غلط فہمی نہ ہو۔ اور اس کی ذرا وضاحت سنیں۔ مسجد کا کچھ حصہ اصلی حد سے الگ ہوتا ہے۔ اب کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے مسجد کا وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں استنجا خانہ ہے، امام کا کمرہ ہے، یہ سب جو ہے بعض مسجدوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مسجد سے الگ ہوتا ہے، اصل مسجد الگ ہے اور یہ سب چیزیں بالکل الگ ہے، تو یہاں پر تو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن بعض مساجد ایسی ہیں کہ جس میں وضو خانہ، غسل خانہ، امام کا کمرہ بالکل مسجد سے متصل ہوتا ہے، یہاں پہ سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اور یہیں پہ لوگوں سے دھوکہ ہوتا ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں وضو خانے میں، غسل خانے میں آرام سے جاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مسجد کا جو وضو خانہ ہے یہ اصل مسجد سے الگ حصہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ عرف عام میں اس کو بھی ہم مسجد کہتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا مقصد اس میں نماز پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس لیے یہ اصل مسجد سے الگ حصہ کہلائے گا۔
لہٰذا مسجد کے وضو خانے کے اندر معتکف کے لیے جائز نہیں ہے کہ وضو خانے میں جائے۔ اگر کوئی معتکف بغیر کسی ضرورت کے مسجد کے وضو خانے میں جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مسجد کا غسل خانہ ہے، اس میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ مسجد کا استنجا خانہ ہے، اس میں بھی بغیر کسی ضرورت کے نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام کا کمرہ ہے جو مسجد سے بالکل متصل ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں بھی معتکف شخص کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض مساجد کے اندر بچوں کے پڑھنے کی جگہ بھی بنائی جاتی ہے۔ بعض مساجد تو ایسے کہ مسجد کے اندر ہی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور بعض مساجد ایسی ہیں کہ جن میں بچوں کے پڑھانے کے لیے الگ جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو اگر مسجد کے بنانے والے نے وہ جو بچے کی پڑھنے کی جگہ ہے اس حصے کو اصل مسجد میں شامل نہ کیا ہو تو معتکف کے لیے اس حصے میں جانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس حصے میں جاتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اصل مسجد میں اس کو شامل کر لیا ہے، اس نے وضاحت کر دی کہ نہیں وہ اصل مسجد کا حصہ ہے، تو پھر اس حصے کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض مساجد ہیں جن کے اندر مسجد کے صحن کے اندر حوض ہوتا ہے، تو وہ جو حوض ہے مسجد کا حوض وہ مسجد کے حصے سے باہر سمجھا جاتا ہے، خارج سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس حوض کے اوپر معتکف کے لیے بغیر کسی ضرورت کے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بعض مساجد ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کی الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے۔ بعض مساجد تو ایسی ہے کہ مسجد ہی کے اندر وہاں نماز جنازہ ہوتی ہے، اب بعض مساجد کے اندر الگ سے جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو اگر وہ حصہ جو الگ سے جنازہ پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے اصل مسجد کا حصہ نہ ہو، بانی مسجد نے اصل مسجد میں شامل نہیں کیا ہے، تو اس حصے میں بھی معتکف کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس پر مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے بعض مساجد کے اندر مسجد سے بالکل متصل ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں مسجد کا سامان رکھا جاتا ہے، مسجد کی دری، مسجد کا فرش، مسجد کا لوٹا اور مسجد کی جو دوسرے کیا کہتے ہیں ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سب رکھی جاتی ہیں۔ تو یہ حصہ بھی اگر اصل مسجد کے اندر شامل نہ ہو تو اس حصے میں بھی جانا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور معتکف حضرات ان سب جگہوں پہ آرام سے جاتے ہیں، جاتے آتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ٹہلتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد کا تو حصہ ہے۔ حالانکہ میرے دوستو اگرچہ عرف عام میں ہے مسجد کا حصہ، لیکن اصل مسجد نہیں ہے۔ اصل مسجد وہ حصہ کہلائے گا جس میں نماز ہوتی ہے، جس کو صرف نماز کے لیے وقف کیا گیا ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو۔ تو ایسی جگہوں میں جانے سے کیا کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ضرور یہ مسئلہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اس مسئلے کی صراحت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب احکام اعتکاف میں صفحہ نمبر 41 سے لے کر کے صفحہ نمبر 44 تک بہت ہی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، اور حدود مسجد کا مطلب وہی بتایا جو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے وضاحت کی ہے کہ حدود مسجد کہتے ہیں مسجد کا اصل حصہ، اور مسجد کا اصل حصہ وہ حصہ کہلائے گا جس میں صرف نماز پڑھنا مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مقصود نہ ہو۔ لہٰذا وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ یہ سب مسجد سے باہر سمجھا جائے گا، اس میں معتکف بغیر کسی ضرورت کے نہیں جا سکتا۔ اگر بغیر کسی ضرورت کے جائے گا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے معتکف حضرات کو ضرور یہ مسائل بتا دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اگر آپ سے ہو سکے تو ہمارے چینل شفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور دوستوں میں، احباب میں اور اپنے گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ مسائل پہنچیں اور لوگوں کو ان کی جانکاری ہو سکے۔